الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی پاک علیہ السلام کے نظر کرم سے ہم محفل میلاد میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور حاجی اکرم صاحب جنہوں نے یہ محفل منعقد کی ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی تمام اولاد کو عطا فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، مختصر وقت میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ، میرے حبیب جب آپ سے وہ سوال کریں، جب آپ سے پوچھیں، عبادی کون، جو میرے بندے ہیں، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو میں بے شک بہت زیادہ قریب۔ اس آیہ کریمہ کے زیر تحت صرف 3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سألک، اور دوسری بات عبادی، اور تیسری بات جو ہے قریب۔ سألک سوال سے بنا ہے، اور سوال جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے عربی زبان میں اس کے 2 معنی ہیں، اور ہم اپنی زبان میں بھی اس کے 2 معنی ہی مراد لیتے ہیں۔ پہلا معنی اس کا سوال کا یہ ہوتا ہے مانگنا، کسی سے کچھ مانگنا۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ پوچھنا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھنا، کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھنا۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، جیسے کہ قرآن نے فرمایا یسألونک عن الیتامی، میرے حبیب وہ آپ سے یتیم کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہی لفظ جو ہے مانگنے کے بارے میں بھی، مانگنے کے متعلق مانگنے کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب جو آپ سے مانگے اس سے مت جھڑکیں، اس سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ جو آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے اس سے، چاہے وہ خاص ہو عام ہو، وہ انسان ہو، جنات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، جو کچھ آپ کے سامنے جو کچھ مانگنے کے لیے آئے آپ اس سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ یہ رب ذوالجلال کا حکم تھا۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پر حضور کی زبان میں کبھی بھی لا نہیں آیا۔ جو کچھ مانگنے کے لیے کوئی آیا تو حضور کے پاس اگر موجود ہوتا تو عطا فرما دیتے، اگر موجود نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام فرما دیتے کہ بازار میں جاؤ اور جا کے میرے نام پر یہ چیز خرید کر لے جاؤ، اور قرض میں بھی دے دوں گا اس کو۔ تو یعنی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس پر کبھی بھی لا نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ میرے حبیب جو بھی مانگنے آئے آپ نے عطا کرنا ہے۔ اگر آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ جائے گا تو یہ توہین آپ کی نہیں بلکہ میری ہوگی، اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہ آپ کا فرمان نہیں ہے، یہ میرا فرمان ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ آپ کا اعلان نہیں، میرا اعلان ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا، یہ آپ کا فرمان نہیں، یہ میرا فرمان ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا۔ میرے حبیب یہ آپ کا اعلان نہیں، یہ میرا اعلان ہے۔ ان اعلانات کے باوجود اگر کوئی آپ کے در پہ آ کے خالی ہاتھ جائے گا تو پھر یہ میرے سارے اعلانات جو ہے وہ غلط ثابت ہوں گے، کہ وہ رب جس نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا کرنے کا جو ہے اعلان فرمایا ہے، اس نبی کے در سے کچھ ملتا نہیں۔ لہٰذا میرے حبیب آپ کے در پہ کوئی آئے تو اس سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔
اور دوسری بات یہاں پر عبادی ہے. عبادی جو ہے یہ عبد کا لفظ ہے. عبد کا جمع، عبد کی جمع جو ہے عباد ہے، اور یا جو ہے یہ جو ہے نسبت کی ہے عبادی میرے بندے. تو عبد کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں بندہ. تو عبد جو ہے جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرے تو یہ عظیم الشان بات بن جاتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ عبد کو اپنی طرف نسبت کیا کہ میرے بندے. ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی بندے کا جو ہے ذکر فرمایا وہاں پر بندے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، بلکہ فرمایا بل عباد مکرمون. عباد کہا، عبادی نہیں کہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے حبیب جو آپ سے سوال کریں، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، میرے بندے عبادی، میرے بندے کہا. اس لیے یہ جو عبادی کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ میرے بندے، ویسے تو یہودی بھی اس کے بندے ہیں، ہندو بھی اسی کے بندے ہیں، اور کافر بھی اسی کے بندے ہیں، مگر اس نے مسلمانوں کے متعلق فرمایا کہ میرے حبیب یہ میرے بندے ہیں، آپ کے جو امتی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے جو آپ کے عاشق ہیں، یہ میرے بندے ہیں. میرے تو میرے کہہ کر اس لیے کہا کہ میرے حبیب جو آپ سے جس کی نسبت آپ سے ہو جائے، جس کا تعلق آپ سے ہو جائے، وہ میرے بندے ہیں. ویسے تو سارے میرے بندے ہیں، سب کو میں نے تخلیق کیا، مگر جن کو میں اپنا بندہ کہتا ہوں وہ ہوتے ہیں جو تیرے ہوتے ہیں. جو تیرے غلام ہوں وہی میرے بندے ہیں. اور پھر یہاں پر اذا سألک عبادی کو اگر آپس میں ملا کے بات کریں تو یہ بات بنتی ہے میرے حبیب جو آپ کے در کا سوالی ہے وہی میرے بندے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ، جو تیرے در کے سوالی ہیں وہی تو میرے بندے ہیں. اور تیسری بات، آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے یہ بات کر لوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اس قدر کثرت سے کرتے ہو، اس قدر کثرت کے ساتھ کرتے ہو کہ تم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو. یہ ہم پر الزام ہوتا ہے. مگر بات یہاں پر وہی ہے کہ ایک بیمار ہے، اس بیماری کی حالت کو وہ بیمار ہی سمجھ سکتا ہے. تندرست آدمی کو اس بیماری کی تکلیف کا نہیں پتہ ہوتا. اسی طرح جس بندے کے اندر عشق ہے، محبت ہے، اس محبت میں وہ جو کچھ کرتا ہے، اور وہ بندہ جس کو محبت نہیں ہے وہ جب دیکھے گا وہ کہے گا پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے. تو اسی طرح ایک تابعین نے جو ہے تبع تابعین سے یہ کہا تھا کہ لوگوں صحابہ کے بارے میں تم پوچھتے ہو، اگر صحابہ کرام تمہیں دیکھتے جیسے تمہاری حالت ہے، یہ ہماری بات نہیں ہو رہی، تابعین کی بات ہو رہی ہے، تبع تابعین کی. تبع تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو، تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو، اور صحابہ کرام وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، وہ ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے ہیں. تو اب تابعی جو ہے تبع تابعین سے یہ کہتا ہے کہ لوگوں اگر صحابہ کرام تمہیں دیکھتے وہ تمہیں کافر سمجھتے، اگر تم لوگ صحابہ کرام کو دیکھتے تو تم صحابہ کرام کو پاگل سمجھتے، مجنون سمجھتے. تو یہ محبت، عشق، یہ وہی سمجھتا ہے جس کو ہو جائے. اب ایک بندے کو عشق ہی نہیں ہے، وہ عشق والے کی حرکتوں کو دیکھے گا تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو عجیب باتیں لگیں گی کہ وہ حرکتیں عجیب کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو حرکتیں عجیب لگ رہی ہیں، مگر جس کو ہوا ہے، عشق ہوا ہے، جس کو محبت ہوئی ہے، اس سے تو وہ عجیب نہیں لگ رہی کیونکہ اس کو عشق ہوا ہے. تو جس کو حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اور یہ قانون ہے کہ جس کو جس سے زیادہ محبت ہوگی وہ اس کا ذکر اسی قدر کثرت کے ساتھ کرے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کو ہم اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناتے، اور اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے سے حضور کی شان بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے. یہ تو وہ کام کرے جو رسول پاک علیہ السلام کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، وہ حضور کو اللہ کا شریک بنائے. ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں،
ہم یہ کام کیوں کریں اور کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیں حضور علیہ السلام کو؟ اس سے حضور کی شان گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہیں بناتے، ہم حضور علیہ السلام کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں، اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ اور اس بات کا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ انا حبیب اللہ ولا فخر، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ بات میں فخریت طور پر نہیں کہہ رہا، باعث تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب یہاں پر اللہ حبیب اور شریک میں فرق کیا ہے؟ حبیب کیا ہوتا ہے، شریک کیا ہوتا ہے؟ بھائی شریک جو ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ شریک جو ہے وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، شریک صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، اور حبیب سارے کے سارا مالک ہوتا ہے، سارے کا مالک ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں مثال کے طور پر دو بندے ہوں اور دونوں آپس میں یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم دونوں شریک ہیں، ہم دونوں مل کے کاروبار کرتے ہیں، برتن کی دکان کھول لیتے ہیں، کہ آپ کو بنانے کا طریقہ آتا ہے، آپ کاریگر ہو، مجھے بیچنے کا طریقہ آتا ہے، لہٰذا ہم دونوں شریک ہو کے ایک دکان کھول لیتے ہیں، آپ بناتے جاؤ میں بیچتا جاؤں گا۔ اس بات میں انہوں نے شراکت کر لی، میں آپ کا شریک، آپ میرے شریک، انہوں نے کاروبار شروع کر لیا۔ اب جو برتن بنانے والا ہے وہ بنائی جا رہا ہے، اور بیچنے والا بیچنے کے بجائے اگر وہ برتن توڑتا چلا جائے تو بتائیے پہلا والا بندہ برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہ بات نہیں ہے، اب میں تمہیں اپنا پارٹنر نہیں بنا رہا، میں تمہیں اپنا شریک نہیں سمجھتا، تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، میں تمہارا شریک نہیں، تم میرا شریک نہیں۔ تو شریک وہ ہوتا ہے کہ اگر مد مقابل ایک برتن توڑ دے تو شریک کو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ نے برتن کیوں توڑ دی، مجھے برداشت نہیں ہے، لہٰذا تم جاؤ، میں تمہارا شریک نہیں۔ یہ شریک ہوتا ہے جو اپنے مد مقابل کے ایک برتن توڑنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ چاند چمک رہا ہو اور پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا ہو، اور ادھر فرش زمین پر اس کا حبیب عرض کرے مولا کریم یہ کافر مجھے کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھا دو، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس چاند کو توڑ دوں، اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ دوں، اس کا تو خالق ہے، اس چاند کو میں توڑنا چاہتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے حبیب تو اس کو توڑ دے، مروڑ دے، جیسا چاہے گھما دے، چونکہ تیری مرضی ہے، جو کرنا ہے کر لے، اس لیے کہ تو میرا حبیب ہے، میرا شریک نہیں ہے۔ میرا شریک ہوتا تو پھر میں ناراض ہوتا، لیکن تو میرا حبیب ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو سارے کے سارا مالک ہوتا ہے۔ میں پوری کائنات کا خدا ہوں، میں پوری کائنات کا جو ہے وہ خالق ہوں، اور تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ میں نے تجھے مالک بنایا اور میں نے خلق کیا تو تجھے اپنا حبیب بنایا۔ اور اس بات کا ذکر آقا علیہ السلام نے کیا، یہ ہمارا صرف ذوق نہیں ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے عطا اپنے پاس رکھی اور تقسیم مصطفیٰ کو دے دی، کیونکہ عطا جو ہے وہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا میرے پاس ہے، عطا میں کروں گا، میں مگر حبیب تقسیم آپ کو دیتا ہوں، جس کو چاہو جو چاہو دے دو، یہ ہے۔ تو تیسری بات یہ کہ آخری بات یہ کہ فَإِنِّي قَرِيب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، میرے حبیب جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے متعلق تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں بے شک، میں تاکید کے ساتھ فرمایا رب ذوالجلال نے فَإِنِّي، بے شک میں قریب ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قربت کا احساس دلایا، قربت کا احساس دلایا۔ اور جس بندے کو یہ احساس ہونا کہ میرے بندہ قریب بیٹھا ہے، اگر میرے پاس میرے استاذ بیٹھے ہوں تو وہ شاگرد جو ہے وہ آگے پیچھے حرکت نہیں کرتا، وہ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھے گا، کیونکہ اس سے احساس ہے کہ استاذ پاس ہی ہیں۔ کوئی ملازم ہو، افسر پاس ہو، ساتھ ہی والے کمرے میں افسر ہو تو یہاں پر یہ ڈنڈی نہیں مارے گا کام میں،
صحیح کام کرے گا، کیونکہ بھائی قریب ہے، جو میرا سینئر ہے وہ میرے قریب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دنیاوی لحاظ سے دنیا کا کوئی تجربہ کار آدمی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی وہ ہمیں یقین دہانی کرائے کہ بھئی یہاں پر اگر کھدائی کرو گے تو نیچے خزانہ ہے، نیچے خزانہ موجود ہے، اس نے یقین کے ساتھ کہہ دیا، تجربے کے ساتھ کہہ دیا، میں نے اس کے تجربے پر یقین کر لیا، حالانکہ وہ بھی بندہ ہے، میں بھی بندہ ہوں، میں بھی بندہ ہوں اللہ کا، وہ بھی بندہ ہے، مگر چونکہ اس کے پاس ایک تجربہ ہے، اس نے تجربے کے لحاظ سے کہہ دیا کہ یہاں اگر کھدائی کرو گے، اتنے نیچے جاؤ گے تو خزانہ مل جائے گا۔ تو بتائیے وہ کھودنے والا کتنی خوشی کے ساتھ کھودے گا، سبحان اللہ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کھودے گا، اور جس قدر وہ کھدائی کرتا جائے گا اس کی خوشی بڑھتی جائے گی، کیونکہ میں قریب ہوتا جا رہا ہوں، خزانے کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ تو اب ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے جب ہمارا رب قریب ہے تو ہم عبادت میں اس طرح عبادت کریں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ ہم عمل کریں، ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود احساس دلایا کہ میں قریب ہوں۔ جب رب قریب ہے، اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ کتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور مگر قریب کن کے قریب ہوں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، میرے حبیب جن کا تعلق آپ سے ہے، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہیں، میں ان کے شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ بات معلوم ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا، جب میں قریب ہوں تو تم خواب غفلت میں کیوں سوئے ہو؟ تم مانگنے کے لیے دنیا داروں کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہو؟ جب رب تمہارے شیرک سے زیادہ قریب ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب پریشان ہوتے ہو اپنے رب کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ پریشانی آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، تنگ دستی آئے تو میرے سوا اور دروازے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں، تو ہمارے پاس رب ذوالجلال کا دیا ہوا سارا نظام ہوتا ہے، اس کے دیا ہوا سارا نظام ہونے کے باوجود، اس کی یقین دہانی کے باوجود ہم جو ہے ایسی بے یقینی میں مبتلا ہیں کہ اگر پریشانی آئے تو ہمسایوں کو بتائیں گے، رشتہ داروں کو بتائیں گے، مگر وہ جو سب کو بتانے والا شخص ہے اس سے پوچھا جائے کہ کیا تو نے اکیلے میں صبح تہجد کے وقت اٹھ کر یہ پریشانی خدا کو بھی بتائیے، اپنے رب کو بتائیے کہ پریشان ہوں، کہے گا نہیں بتائی، تو پھر بندوں کو کیا بتائی جا رہا ہے؟ تو جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کو تو نے بتایا ہی نہیں، تو بندے تمہاری مشکل کیا حل کریں گے؟ لہٰذا یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال قریب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر یقین رکھیں کہ رب قریب ہے، اس کی عبادت بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ کریں، اور جو رب کو اپنے قریب سمجھ کے عبادت کرے گا تو اس کو ہر نماز کے بعد دوسری نماز میں زیادہ لذت آئے گی، زیادہ خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ مگر جو بندہ خواب غفلت میں نماز ادا کر رہا ہو اور 50 سال بھی نمازیں ادا کرتا رہے گا تو اس سے وہ لذت اور وہ حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔